إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، جو انسان کے مانگے بغیر ہی اسے بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، جب انسان مانگنے کے قابل ہی نہیں ہوتا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا مانگنا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر انسان رب سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ عطا کرنے والے ہوں گے۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کا تذکرہ فرمایا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ کہ جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، وہ بندے نیک بھی ہو سکتے ہیں، گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی اللہ کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میرے بندے چاہے وہ نیک ہیں، گناہگار ہیں، متقی ہیں یا وہ سیاکار ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیغمبر ان کو یہ جواب دے دو، یہ کہہ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوئے اور فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ عام طور پر قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ پیغمبر لوگ آپ سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، فلاں چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں یہ جواب دے دیجئے، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے۔ لیکن یہاں پہ جب دعا کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیغمبر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرا پتہ پوچھتے ہیں، میرا تعارف پوچھتے ہیں اور مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ جواب دے دیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اور فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ اور صرف قریب ہونے کا نہیں بتایا، تاکید کے صیغوں کے ساتھ فرمایا فَإِنِّي، بے شک میں، بلا شبہ میں قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں؟
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی رگ جان تو اس سے دور ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے زیادہ بندے کے قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے گھر والے بھی اس سے دور ہیں، اس کے ماں باپ بھی اس سے دور ہیں، اور اس کے چھوٹے اور بڑے بھی اس سے دور ہیں۔ جس کو وہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ میرا بہت زیادہ قریبی ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اتنے قریب ہیں اور اللہ رب العالمین اتنے عظیم ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ اجیب دعوت الداع، فرمایا کہ جب کوئی پکارنے والا، مانگنے والا، دعا کرنے والا، سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کے سوال کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کئی بار کہہ چکا ہو کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اگر آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس کے پاس مانگنے کے لیے دھوکہ کھا کے چلے گئے نا کہ فلاں نے خود کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو مجھے بتانا، آپ اگر چلے گئے تو اگلا منہ پھیر لے گا اور اعراض برتے گا، اور پتہ نہیں آپ کے بارے میں دل میں کیا کیا خیال آئیں گے اس کے۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ ہیں کہ جو انسان کے سب سے زیادہ قریب بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں جب کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو اجیب دعوت الداع، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور اس میں اس بات کا اشارہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مانگنا چاہتا ہے نا تو اسے اللہ سے مانگنے کے لیے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو جواب کے انداز سے ہی بتا دیا کہ اگر تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو بس میں قریب ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر دیا، گویا کہ تم بھی جب میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو، سوال کرو، تمہیں ضرورت پڑے، اور ہر انسان کو ضرورت ہے رب سے مانگنے کی، تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں عطا کروں گا۔ کیا تم کسی بڑے کی سفارش لے کے آؤ گے تو ملے گا؟ نہیں۔ یہ دنیا والوں کے ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ شرط لگائے کہ فلاں سے تزکیہ لے کے آؤ، فلاں سے لکھوا کے لاؤ، فلاں سے یہ کروا کے لاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو جب مانگنے والا مانگتا ہے تو فوراً عطا کر دیتا ہوں۔ اور رب کے عطا کرنے کے انداز کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے، لیکن عطا کرنے کے انداز وہ تین میں سے کوئی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یا تو انسان نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مانگ کے مطابق اسے دے دیا۔ کسی نے کہا مجھے مال چاہیے، اللہ نے مال دے دیا۔ کسی نے کہا مجھے اولاد چاہیے، اللہ نے اولاد دے دی۔ کسی نے کہا مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ نے وہ چیز اسے دے دی۔ یہ پہلا انداز ہے۔ اور دوسرا انداز میرے رب کے قبول کرنے کا، دعا کا جواب دینے کا اور اجابت دعا کا یہ ہے کہ آنے والی تکلیف ٹل جاتی ہے۔ جو تکلیف آنی ہوتی ہے، بندہ رب سے دعا کرتا ہے، اس نے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے مزید اولاد تو نہیں دی لیکن پہلی اولاد اللہ نے اس کی حفاظت کر دی، اسے حادثات سے بچا لیا، اسے تکلیفوں سے بچا لیا۔ کسی نے کہا اللہ مجھے مال چاہیے، مجھے 5 لاکھ چاہیے، اللہ نے 5 لاکھ تو نہیں دیے لیکن 10 لاکھ کا جو نقصان ہونا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ تو یہ دوسرا انداز ہے کہ آنے والی تکلیف کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا انداز یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، نقصان کی چیز ہے، اسے تو اچھی لگ رہی ہے، اسے تو یہ بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ اس کے فائدے کی چیز نہیں ہے، اس کے نقصان کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلتی، کوئی آزمائش بھی ٹلتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کا بڑا بہترین تیسرا انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت والے دن جب انسان کو ضرورت ہوگی، یہاں 5-10 لاکھ کی اگر ضرورت ہے
وہاں ایک نیکی کی ضرورت بھی پڑ گئی اور ساری دنیا دے کے ایک نیکی لینا چاہے نہیں لے سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نیکیوں سے نواز دیں گے، وہاں اس کے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اس نے دنیا میں آسانیاں مانگی تھی، اللہ نے دنیا میں تو آسانیاں نہیں دی، لیکن اس کی آخرت آسان کر دیں گے۔ اور پتہ نہیں انسان جب وہاں کی قبولیت دیکھے گا اور وہاں کے انداز دیکھے گا تو شاید یہ تصور اور یہ خواہش کرے کہ اللہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری آج ہی مل جاتی مجھے۔ تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہاں اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ بندہ نیک ہونا چاہیے، وہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، وہ روزے دار ہونا چاہیے، وہ راتوں کو قیام کرنے والا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ بھی جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ نیک بھی ہے، وہ اللہ کا ولی بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کس قدر عطا کرنے والے ہیں، ذرا اس کا بھی تصور کیجیے۔ کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اب بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ میری بات بھی تو مانیں۔ میں جو رب ہوں، کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، بغیر مانگے انہیں اتنی نعمتیں عطا کرنے والا ہوں۔ میں نے اور آپ نے کب اپنے رب سے مانگا کہ اللہ ہمیں آنکھیں دے دے، اللہ ہمیں کان دے دے، اللہ ہمیں ناک دے دے، ہمیں زبان دے دے، ہمیں فلاں نعمت دے دے، ہاتھ پاؤں دے دے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، ہمیں تو شعور تک نہیں تھا، اور اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیا۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، کیونکہ مانگنے سے رب کا قرب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے سوال کریں اور میں اپنے بندوں کو نوازوں۔ رب سے مانگنا ثواب کا باعث بھی ہے اور کام بھی بن جاتے ہیں، بندوں سے مانگنا ذلت اور رسوائی بھی ہے اور کام بھی نہیں بنتے، انسان گر جاتا ہے دوسروں کی نظر میں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانیں، رب کا پیغام آئے، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، میرے در پہ حاضر ہو جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو انسان رب کے در پہ حاضر ہو جائے، رب کے سامنے جھک جائے، یہ بندے کا بھی کام ہے۔ رب کہے تم نے حرام نہیں کھانا، تو اب اس کا کام بنتا ہے کہ وہ حرام سے اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ رب العالمین حکم کریں کہ تم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، تو بندے کا کام بنتا ہے کہ وہ رب کے حکم کو بھی مانے، کیونکہ رب کائنات کا خالق اور مالک ہو کے اگر اپنے بندوں کی سنتا ہے تو بندے مخلوق ہو کے اپنے رب کی کیوں نہیں سنیں گے؟ اب بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی بھی سنیں۔ دعا یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اہم ترین بات جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دعا کوئی صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ ضرورت پڑی تو کسی سے مانگ لیا۔ رب سے مانگنا اور دعا کرنا یہ عبادت ہے، اس پہ اللہ رب العالمین بندے کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ بندہ جیسے نماز پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، جیسے روزہ رکھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، جیسے حج کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اسی طرح جب بندہ اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، ہر چیز میں دعا ہے۔ آپ نماز کو لے لیں تو دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، آپ روزے کو دیکھ لیں تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے جب وہ روزہ افطار کرنے والا ہوتا ہے رب سے دعائیں مانگتا ہے، اس سے بڑھ کے خوشی کا مقام ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ حج کو دیکھ لیں، بندہ قدم قدم پہ رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ دے کے اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ اور یہ مانگنا صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے،
یہ عبادت ایسی ہے کہ انسان دن رات یہ عبادت کرتا رہے، اپنے رب سے مانگتا رہے، سوال کرتا رہے، اللہ عطا بھی فرماتے ہیں، اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو الدعاء هو العبادہ، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور روایت جس کی سند کمزور ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر عبادت میں دعا ہے۔ زکوٰۃ دینے لگے ہیں تو اس میں دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام رب کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور گھر تعمیر کرنے، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد بھی کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، پھر بھی رب سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے۔ اور ہمارے اسلاف وہ تو رمضان کے آنے سے پہلے 6 مہینے رب سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم تو چھوٹا سا کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے، اللہ پہ کوئی احسان کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کو دے کے بھی احسان نہیں جتلا رہے۔ یہ رب کی توفیق سے یہ انسان عبادتیں کرتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور اسی طرح اللہ کے ہاں میری اور آپ کی نماز کی بھی بڑی حیثیت ہے، ہمارا روزہ بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، حج کرنا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور صدقہ و خیرات بھی رب کو بڑا پسند ہے۔ لیکن دعا سے بڑھ کے اللہ کے ہاں عزت اور احترام کسی اور چیز کو نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں دعا سے بڑھ کے معزز عبادت اور احترام والا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ذرا دیکھیں نا، بندوں سے مانگنا اس سے بڑا ذلت والا کام کوئی نہیں ہے، اور رب سے مانگنے سے بڑھ کے عزت والا کام کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ رب سے مانگتا ہے سب سے زیادہ عزت والا کام وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر بندوں سے مانگے تو سب سے زیادہ ذلت تو اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ تقدیر، جو فیصلے ہو چکے ہیں کہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، جب انسان رب سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین تقدیر کے وہ اصول اور ضابطے ان کو بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے علاوہ کوئی اور کام ایسا نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تقدیر کو بدل دے۔ تقدیر بھی اگر بدلتی ہے تو یہ انسان کی دعاؤں سے بدلتی ہے، کہ جو اپنے رب سے مانگتا ہے کہ اللہ میرے نصیب میں اگر نقصان لکھا ہوا ہے تو اس نقصان سے مجھے بچا لے اور مجھے فائدہ دے دے، مجھے تکلیف سے بچا لے، مجھے اپنی آزمائش سے بچا لے جو انسان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس بندے نے دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دینا ہے اور اس کو نقصان سے اور تکلیف سے بچا لینا ہے۔ اور پھر اتنی عظیم عبادت کہ جب مانگنے والا رب سے مانگتا ہے تو محرومی نہیں ہے، محرومی کا تصور ہی نہیں ہے، محرومی کا خیال ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، کہ تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جب بندے کو کسی سے حیا آ رہی ہوتی ہے نا تو جیسے وہ کہتا ہے بندہ ویسے ہی کر لیتا ہے، کبھی دل راضی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ حیا والا ہے، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، کسی کا خوف، کوئی ایسا تصور اللہ کے بارے میں اس کا تصور کرنا بھی رب کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے، تو انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑا عزت والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، یستحیی من عبدہ، وہ اپنے رب سے بھی حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ،
کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور قبولیت کے انداز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ 3 انداز ہیں، یا تو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، یا اس دعا کی وجہ سے مصیبت ٹل جاتی ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، نقصان سے بچا لیتے ہیں، یا تیسرا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے دنیا میں مانگی ہوئی نعمتیں آخرت میں عطا فرما دیں گے۔ لیکن محروم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اور کوئی دوسری عبادت کرنے والا، اس کے قبولیت کے انداز کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، لیکن دعا کے بارے میں بتا دیا کہ دعا کرنے والا جب رب سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو کسی نہ کسی انداز سے اسے مل جاتا ہے، محروم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پھر جو بندہ رب سے نہیں مانگتا، کیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی رہتے ہیں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، یہ بندہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں ایسے بندے سے جو رب سے نہیں مانگتا۔ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ دنیا سے مانگے تو دنیا ناراض ہو، اور رب سے مانگے تو رب راضی ہو، نہ مانگے تو رب ناراض ہو۔ کوئی اور ایسی ہستی ہو سکتی ہے، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر بار بار ان سے بھی مانگا جائے تو وہ بھی جھڑک دیتے ہیں، وہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ آج کے بعد میرے سے نہیں مانگنا۔ لیکن رب العالمین جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، جو ہمارے معاملات کو جانتا ہے، ہمارے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، ہمارا رب پہلے سے جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں خیال پیدا ہوتے ہیں نا، اور وہ خیال بعد میں آتے ہیں، ہم ان کو بعد میں جانتے ہیں، ہمارا رب اس سے پہلے جانتا ہے۔ ہمارا رب ہمارے عدم کو بھی جانتا ہے، ہمارے وجود کو بھی جانتا ہے، اور پھر جب ہم مٹی ہو جائیں گے اس کو بھی جانتا ہے، اور دوبارہ جب زندہ ہوں گے پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا رب جو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ رب اگر اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو رب راضی ہوتا ہے۔ دنیا سے مانگے تو دنیا ناراض، نہ مانگے تو خوش رہتی ہے، اور رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے، مانگے تو رب راضی ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان رب سے مانگنے سے محروم رہے تو اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس مانگنے کے کوئی آداب بھی ہیں، کوئی طریقے اور سلیقے بھی ہیں کہ رب سے مانگا کیسے جائے۔ ان آداب میں سے پہلی چیز، ہمیشہ انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی مانگنا ہے، کم ہے زیادہ ہے، آپ کی ضرورت ایسی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ تو معمولی سا کام ہے، کسی انسان سے ہی مانگ لیتے ہیں، مجھے کو بہت زیادہ بڑی چیز تو نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے، چلے بندوں سے مانگ لیتے ہیں، یا فلاں جگہ چلے جاتے ہیں۔ رب سے زیادہ قریب ہمارے کوئی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا ہمارا رب ہمارے قریب ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رب سے مانگ کے خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ مجھے ملا یا نہ ملا، رب نے مجھے محروم نہیں کرنا، لیکن میں نے رب سے مانگ لیا، مجھے جس رب نے مانگنے کی توفیق دی ہے وہ نعمتیں بھی عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگی جائے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا
جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ یہاں تو اولادیں بھی رب سے مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، یہاں تو کسی کو مال چاہیے تو وہ بھی کوئی کسی در پہ جاتا ہے، کوئی کسی دربار پہ جاتا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ، جا کے جھنڈیاں چڑھاؤ، وہاں پہ نذرانے چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، پھر تمہارے گھر میں اولاد ہو جائے گی۔ بیمار ہے اور صحت اور عافیت چاہتا ہے تو رب کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس سے مانگتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر انسان کو جھوٹے کا تسمہ بھی ضرورت ہے تو اللہ کے علاوہ بغیر اسباب کے کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر انسان کو ضرورت ہے تو اپنے رب سے مانگے، وہ رب عطا کرنے والا ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا، جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو اس وقت وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے سوال کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، چاہے اس سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے یا اس انداز سے مانگا جا رہا ہے کہ تو ہمیں رب سے لے کے دے۔ رب تو کہتا ہے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، خود سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے مجھ سے عطا کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں تم رب سے مانگو گے تو رب تمہیں نہیں دے گا، رب تمہاری نہیں سنتا، رب ہماری سنتا ہے، تم ہمیں بتاؤ، ہم رب کے سامنے رکھیں گے اور پھر رب دے گا۔ یاد رکھیے یہ کائنات کا وہ شرک ہے کہ جس انسان نے اس کا ارتکاب کر لیا وہ اپنے رب کو ناراض بھی کرتا ہے، وہ شرک کا ارتکاب بھی کرتا ہے، وہ اپنے نماز روزے کو ضائع بھی کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس انسان کی ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب کا حکم یہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اسے ضرورتیں پڑنی تھی، رب جانتا تھا، رب نے کہہ دیا مجھ سے مانگو، کسی اور جگہ نہ جانا، لیکن یہ پھر کسی اور جگہ جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ مانگنے والا رب سے مانگے، رب عزتیں عطا کرتا ہے۔ اس توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے عروج عطا فرماتے ہیں، اور جو رب کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگتا ہے وہ دنیا کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، رب کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں بھی گرتا ہے، اور رب کی نظر میں اتنا گر جاتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے مانگیے، لیکن کوئی بھی چیز ہو اپنے رب سے مانگیے۔ ما فوق الاسباب، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک ذرہ بھی کسی کو دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، ہر ایک خود محتاج ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون سا خزانہ ہے، کون سی چیز ہے جس کے خزانے میرے اور آپ کے رب کے پاس نہیں ہیں؟ جب کائنات کی ہر چیز کے خزانے ہمارے رب کے پاس ہیں تو پھر اس رب کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے سے بڑھ کے بڑی بے وقوفی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ صرف رب سے مانگا جائے، یہ نہیں کہ دائیں بائیں کبھی کسی در پہ کبھی کسی دربار پہ جا کے وہاں بھی مانگ رہے ہیں اور پھر رب سے بھی مانگ لیتے ہیں، اور یقین یہ ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اب محروم نہیں ہوں گا۔ نہیں، جب ضرورت پڑے تو رب کے در پہ حاضر ہو کے، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے رب سے مانگو، سوال کرو، ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، اپنی زبان میں مانگو، لیکن مانگنا صرف رب سے، رب ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر وہ نہیں بھی دے رہا نا تو اس میں بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر تم اولاد مانگتے ہو، اولاد نہیں مل رہی، تو جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو رب دے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد سے نواز، لیکن اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نہیں دی، بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نوید سنا دی۔ تو یہ رب کی حکمت ہوتی ہے، جب رب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے مانگا ہے تو مجھے ملا کیوں نہیں ہے، نہیں، جب رب کا حکم ہوگا، جب رب کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو اس وقت انسان کو مل جائے گا۔ اور پھر دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے،
پھر پیارے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا جائے اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ضرورت لے کے بیٹھے ہوئے جلدی جلدی 2-4 الفاظ میں اپنے لیے تو مانگ لیا، لیکن نہ رب کی بڑائی بیان کی، نہ رب کی حمد و ثنا بیان کی، نہ پیغمبر پہ درود پڑھا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر اپنے لیے مانگنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جلدی کی ہے، اگر یہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھے تو پھر یہ رب سے مانگے تو رب اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور مانگنے سے پہلے، اپنے لیے سوال کرنے سے پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی تعریفوں کے قابل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا، عطا فرمانے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے رب سے، اپنے رب کی حمد و ثنا کر کے مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے مانگنا، اور پھر اسی طرح یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ مانگنا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے، تو نہیں چاہتا تو نہ دے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جب مانگو تو عزم کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ رب عطا کرنے والا ہے، اس رب کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس رب کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ جب تمہیں چیز کی ضرورت ہے تو رب سے مانگو اور عزم کے ساتھ مانگو کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ میری ضرورت پوری کرنے والا، مجھے شفا دینے والا، مجھے اولاد دینے والا، کائنات کی کوئی ضرورت ہے، کوئی تکلیف ہے، اسے رفع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے، تو میری ضرورت پوری کر لے، تو میری تکلیف کو دور کر دے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے تو میری تکلیف کو دور کر دے، تو نہیں چاہتا تو نہ دور کر، نہیں، رب سے مانگے تو عزم کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر چوتھا ادب یہ ہے کہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ رب سے مانگ رہے ہیں لیکن یقین کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ رب سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے، دل میں یہی ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب مجھے کہاں شفا ملے گی۔ اس کو یقین ہی نہیں ہے اپنے رب۔ وہ جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، بغیر اسباب کے بھی وہ اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور بغیر اسباب کے بھی وہ چاہے تو کام کر دیتا ہے، اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور یقین اس رب پہ نہیں ہے۔ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا علاج کروانے تو بڑی تسلی ہوتی ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں بڑے ماہر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اب میری بیماری کا علاج ہو جائے گا اور وہ مجھے ایسی دوائی دے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن رب سے مانگتے ہوئے میں اتنا بھی اطمینان اور یقین نہیں ہوتا۔ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، 2-4 الفاظ رٹے رٹائے۔ جب بھی دعا کی بات ہوتی ہے نا، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کے بعد جو آمین اور 2-4 الفاظ کہہ کے جو دعا کر لی جاتی ہے، اسی کو دعا سمجھتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رات کو مانگنے کو، رات کے وقت اللہ سے مانگنے کو انہوں نے دعا سمجھا ہی نہیں ہے۔ کبھی رب کے پیغمبر کے سکھائے ہوئے الفاظ جو دعاؤں کی صورت میں صبح و شام اللہ کے رسول پڑھتے تھے، پڑھنے کا حکم دیتے تھے، ان الفاظ کو کبھی ہم نے دعائیں سمجھا ہی نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، ان دعاؤں کو ہم نے کبھی دعائیں سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب نماز کا سلام پھرے، امام صاحب 2-4 الفاظ رٹے رٹائے وہ اونچی آواز سے پڑھ لیں، ہم بھی آمین کر کے اپنے ہاتھوں کو چہروں پہ مل کے چلے جائیں، یا کوئی فوت ہو جائے تعزیت کے لیے حاضر ہوں تو وہاں 2-4 الفاظ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ مل لیں، یہی دعا ہے؟ یہ دعائیں نہیں۔ اللہ رب العالمین وہ دعائیں چاہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہیں، جو رب کے عرش کو ہلاتی ہیں، جو رب سے مانگنے والا جب مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے بڑے جرم کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں کائنات کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن تیری رحمت جو ہے، تیرا معاف کرنا، تیری مغفرت وہ اس سے کہیں بڑی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تیرے پاس
ہر چیز کے خزانے ہیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد دے دے۔ اور انسان رب سے جب مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے اور جنت مانگتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرتے ہیں۔ تو انسان اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے، رب سے یقین کے ساتھ مانگے کہ رب مجھے ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ رب سے مانگ بھی رہے ہیں اور دل میں یہی ہے کہ نہیں ملنا تو نہیں ہے، لیکن چلیں مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ دعا کرنی چاہیے تو بس دعا کر لیتے ہیں، رب سے مانگ لیتے ہیں، باقی شفا ملنی نہیں ہے کیونکہ میری بیماری اتنی بڑھ چکی ہے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، مال آنا تو نہیں ہے، لیکن چلیں مانگ کے دیکھ ہی لیتے ہیں، تجربہ کر ہی لیتے ہیں۔ تو رب کے ساتھ تجربے نہیں کیے جاتے، رب سے یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے اور بار بار مانگا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ مانگ لیا اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب میری دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس انداز سے قبول ہوگی۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت، ہر حاجت میں اپنے رب سے مانگے، اور صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ خوشحال بھی ہے تو رب سے مانگے، کیونکہ اگر نعمتیں ملی ہیں تو حفاظت کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اولاد ملی ہے تو اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مال ملا ہوا ہے تو اس مال کی حفاظت بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر صحت اور عافیت ملی ہے تو کیا بیماری نہیں آ سکتی؟ تو ان ساری چیزوں انسان خوشحال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رب سے خوشحالی میں دعا کرتا ہے، جب تنگ دست ہوتا ہے رب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اسے کبھی محروم نہیں کرتا، رب اسے اس وقت بھی یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا کے آداب کے مطابق کثرت سے اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں، اور رب کے علاوہ کبھی ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور در پہ، کسی دربار پہ، کسی مزار پہ، کسی اور چھوٹی اور اونچی گدی پہ نہیں، بلکہ اپنے رب کے گھر میں حاضر ہو کے رب سے مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانے والا ہے، اللہ جو ہمیں عطا کرنے والا ہے وہ ہمیں مانگنے کی توفیق بھی دے دے، اور جو رب سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب سے دن رات مانگتے رہیں۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے دعا، اللہ کثرت سے ہمیں یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔